السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دعا و اذکار میں سنت کا طریقہ اور غلو آمیزیوں سے، حد سے تجاوز کرنے سے، اعتداء سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اسی سے متعلق بات چل رہی تھی۔ اس میں ایک بہت بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو معصورہ دعاؤں کو نبوی الفاظ کے ساتھ ضبط کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، یا دیکھ کر کے ہی ہم پڑھیں اگر تو ان دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ الفاظ ہیں ان الفاظ کے ذریعہ سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، اور آپ نے جن الفاظ کے ساتھ دعائیں کی ہیں وہ الفاظ کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں، جو گہرائی پائی جاتی ہے، اس کے ذریعہ سے اللہ کی رحمتوں کو جو اپیل کی جاتی ہے، وہ ہمیں بھی انہی الفاظ کے ذریعہ سے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم الاختصار علی الالفاظ النبوی الواردہ فی الدعاء، دعا کے اندر جو نبوی الفاظ وارد ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہم بارہا سنتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اس طرح سے دعا پڑھ لو، اور انہیں جب وہ دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی، وہ بے نبیک الذی ارسلت، تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سنائی تو اس میں وہ بے رسولک الذی ارسلت کہہ دیا۔ آپ دیکھیں، نبی کو رسول سے بدل دیا لفظ کو، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ وہ بے نبیک الذی ارسلت، میں نے تمہیں جو سکھایا ہے وہ ہے بے نبیک الذی ارسلت۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو ایک لفظ جو نبی کو رسول سے بدل دیا انہوں نے، تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، کہا نہیں، یہاں میں نے یہی لفظ سکھایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں میں الفاظ نبوی الفاظ کا اہتمام اور اسے ضبط کرنا اور اسے یاد کرنا یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صحابہ کرام کو یہ چیزیں سکھلاتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، اللہ کے نبی استخارہ کی دعا ہمیں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہمیں سکھلا رہے ہوں، جیسے ہم قرآن کی کوئی سورت اللہ کے نبی سکھانے کا اہتمام کرتے، ایسے بعض دعاؤں کا۔ اسی لیے کہ آدمی ایسے ہی الفاظ کا اہتمام کرے اس کے اندر۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک بہت بنیادی بات ذکر کی ہے کہ جو ہے الفاظ الاذکار توقیفیہ، اذکار کے جو الفاظ ہیں وہ توقیفی ہیں، وَلَہَا خَصَائِصُ و اسرار، اس کی بعض خصوصیتیں ہیں، اس کے کچھ اسرار و رموز ہیں، کچھ حکمتیں ہیں اس کے اندر، لا يدخلها القیاس، جس میں قیاس داخل نہیں کیا جا سکتا کہ ہم عربی ہیں تو منمانی الفاظ استعمال کر لیں، یا ہم اپنی زبان میں دعائیں کریں۔ اپنی زبان میں اپنے طور پر دعا کرنا منع نہیں ہے، لیکن معصورہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس میں الفاظ نبوی کا اہتمام کرنا، یہ ثابت ہے، اور ہر مسلمان کو وہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو وہ ضبط کرے، یاد کرے، اور اس کے ذریعہ سے بلا کسی جو ہے تردد کے، بلا کسی حروف کی کمی اور بیشی کے، بلا کسی نقص اور زیادتی کے، اس کو ویسے ہی ادا کیا جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، جیسے صحابہ کرام نے ہم تک جو ہے نقل کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی آدمی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ کہے۔ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ وَصَاحِبُهُ، اور اس کا بھائی یرحمک اللہ کہے، اور پھر وہ آدمی اپنے بھائی کے لیے یرحمک اللہ کہے۔ اب اگر دیکھیں فَلْيَقُلْ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، جب وہ آدمی یرحمک اللہ کہے تو آدمی کیا کہے اس کے لیے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب آپ دیکھیں علماء نے ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی اس کے جواب میں کہے اللہم ربنا ولک الحمد،
بھائی الحمدللہ کا مطلب بھی وہی ہوا، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن وہ لفظ بدل کر کہتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد لا يجوز ان نبدل الذکر بغیرہ ولا ان نزید علیہ۔ تو کہتے ہیں ان اذکار میں جو لفظ نبوی ہے الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کو ویسے ہی کہا جائے گا، اس میں الفاظ کی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے یہدیکم اللہ ثابت، لیکن کہتا ہے یہدینا و یہدیکم اللہ، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور تم کو بھی ہدایت دے، تو کہتے ہیں درست نہیں ہے۔ کلام صحیح ہے، معنی صحیح ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن السنہ الواردہ ہی ان یقول یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست فرمائے، تو اس کو ہم کسی اور الفاظ کے ساتھ بدل نہیں سکتے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیدان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم آپ سنتے ہیں زبان پر بڑے ہلکے کلمے ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں اور جو ہے اللہ کو بہت محبوب ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ انہی الفاظ کے ساتھ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بھی منقول ہے جس میں کہا گیا کہ 3 بار اگر یہ کلمہ پڑھا جائے لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، تو جو ابھی تک تو نے صبح سے ابھی تک ناشتے کے وقت تک جتنے کلمات کہے ہیں اس سے یہ کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، 3 بار، یہ 4 کلمے۔ آپ غور کیجئے کہ سبحان اللہ وبحمدہ وہاں بھی ہے اور سبحان اللہ وبحمدہ یہاں بھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اگر میں ان دونوں کو جمع کر دوں اور جمع کر کے میں دونوں فضیلتوں کو پالوں جو اس حدیث میں ہے اور جو اس حدیث میں ہے، کیونکہ الفاظ ابتدا کے وہی ہیں، اور میں کہوں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، آپ بتائیں کہ کیا وہ آدمی اس کو ملا کر کے دونوں فضیلت پا سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں قطعاً نہیں، کیونکہ یہ توقیفی ہے، اور توقیف ہونے کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو جمع کر دیں، الگ الگ ہی اس کو رکھا جائے گا۔ دونوں الگ الگ اذکار ہیں، ان اذکار کو الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا، تبھی جا کر کے اس آدمی کو دونوں ملا کر کے پڑھنے پر بدعت لازم آئے گی، بدعت لازم آئے گی، کیونکہ اس نے اس لفظ کے ساتھ اس لفظ کو ملا کر کے اور ایک الگ اپنے الفاظ میں ایک الگ چیز بنا رکھا ہے۔ تو یہ بھائیو علماء نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں اور ایسے ضابطے ایسے قاعدے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں آج کل لوگوں میں یا بعد ایسے علماء نے کچھ تجربے ذکر کر دیے، تجربے کی بنیاد پر، یا اس کو پسند سمجھا گیا ہے اس کی بنیاد پر، یا ہم نے کسی دعا کے ساتھ یہ تجربہ کیا ہے اس کی بنیاد پر اس کی فضیلت بیان کرتے، اور اس میں اعمال قرآنی ایک بڑی معروف کتاب ہے اور وہ تجربے سے ہی ہے بھری ہوئی، کہ ہم نے اس آیت پر یہ تجربہ کیا ہے، ہم نے اس دعا پر یہ تجربہ کیا ہے، ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں یہ ضابطہ سمجھنا چاہیے کہ کسی نے کسی مناسبت پر اپنے متعین الفاظ میں ضرورت کے مطابق دعا کی اور وہ قبول ہو گئی، اور اس نے اپنے تجربے کی بنا پر وہ چیز بتا دیا کہ ہم نے ایسا کیا اور یہ چیز حاصل ہو گئی، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی کریں گے اور آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے تجربہ اور استحسان سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، کسی دعا کی کوئی حیثیت، کسی آیت، کسی حدیث، کسی دعا کی ذکر کی کوئی فضیلت، کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس انسان کے توکل کا معاملہ ہے، اس انسان کی اپنی نیکی کی بنیاد پر اس دعا، ضروری نہیں وہ آدمی نے اگر وہ دعا پڑھی ممکن ہے وہ چیز حاصل ہو گئی، لیکن آپ بھی پڑھیں تو آپ کو بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ سنت نے نہیں بتایا اس چیز کو، کتاب و سنت میں وہ چیز وارد نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر ایسے ہی اگر آپ دیکھیں بعض جھوٹی روایتیں اس باب میں عام ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر کے بعض لوگوں نے جو ہے
اس طرح کی چیزیں اختیار کی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک شخص انصار میں سے جس کی کنیت ابا معلق اور وہ تاجر تھے، ایک بار جا رہے تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے مال کو لوٹنا چاہا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اجازت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اور انہوں نے پھر نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کیا، یا ودود یا ودود اور یا ذل عرش المجید یا فعال لما ترید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص. تو آپ دیکھیں انہوں نے اس چور سے بچاؤ کے لیے یہ پڑھے. حالانکہ ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے کسی حدیث کے اندر، لیکن پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر ان کی مدد فرمائی اور انہیں نجات مل گئی. اب ایک آدمی اگر کہیں اس طرح سے کسی مشکل میں کوئی چور یا ایسے اچکے کے ہاتھ میں پھنس جاتا ہے اور وہی دعا پڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ معاملہ اور وہی چیز حاصل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی اپنی صالحیت، اپنا تجربہ، اپنی وجہ سے انہوں نے وہ چیز کیا ہے. یہ الفاظ نبوی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی. ہاں، جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں اور اس کا اگر کوئی آدمی تجربہ کرتا ہے، مثلا آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے بچاؤ اور حفاظت ہو جاتی ہے، معوذتین جادو کے توڑنے کے لیے اثر انداز ہوتی ہے، تو وہ چیز ثابت ہے. کوئی آدمی پڑھتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے حاصل، فبیہا، وہ بہتر ہے. وہ چیز وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بتائی ہے. لیکن اگر کہیں وہ چیز ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں یہ روایت ابن قیم نے ذکر کی ہے، لیکن شیخ البانی کہتے ہیں یہ موضوع اور منگھڑت روایت ہے. اور دوسرا یہ کہ ان الفاظ کا اہتمام کسی اور کے لیے حصول مقصد کا ذریعہ نہیں بن سکتی. تو اس کی بنیاد پر ایک مومن کو ایسے ہی اگر آپ دیکھیں بعض لوگوں نے بعض آیت قرآنی کے بارے میں لکھ دیا کہ ایک عورت، حاملہ عورت اگر درد ذی میں مبتلا ہوتی ہے اور اس آیت کو پڑھ کر کے اس کے پیٹ پر دم کیا جائے یا اس کو ایک تعویذ بنا کر کے دے دیا جائے، ناف کے نیچے لٹکا لے تو اس کا درد ذی کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. یہ تجرباتی طور پر انہوں نے وہ چیز کیا، اور اگر وہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس چیز کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں ہے، اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگوں نے لکھا کہ جو آدمی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیداری میں درود بھیجتا ہے تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا. کہتے ھذا لا اعلم له دلیلا من السنہ، سنت سے اس کی کوئی دلیل ہم نہیں پاتے ہیں کہ ایک آدمی کثرت سے درود بھیجتا. کثرت سے درود بھیجنا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کثرت سے درود بھیجنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو اس کی بنیاد پر ایسے تجربات، حتیٰ کہ بہت سارے علماء نے بہت ساری طرح کے تجربے لکھے ہیں. یعنی کوئی آدمی اگر سورۃ الکہف کی جو ہے آخری آیت کو رات میں اس ارادے سے پڑھ کر کے سوتا ہے کہ فلاں وقت میں بیدار ہو جائے گا، تو اگر اس کا اہتمام کرے تو بیدار ہو جائے گا. یہ تجربے سے ثابت ہے. بہت سارے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے. کہتے قد جربنا ایدن، پھر جو ہے ہم نے اس کو تجربہ کیا ہے اور اس کو صحیح پایا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تجربہ کیا ہے، صحیح پایا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ چیز دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہم بھی وہی کریں گے تو وہ تجربہ اور وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو اس کی بنیاد پر تجربات کے متعلق جو اصل قاعدہ ہے، تجربہ اگر دنیاوی امور میں ہے، کسی چیز میں ہے، کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی ایسی چیز، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. اور اگر وہ تجربہ جو ہے دینی معاملات کے اندر ہے تو دینی معاملات میں جب تک اس پر شرعی دلیل اور نص وارد نہیں ہے اس کی تصدیق کرنا اور اس کو منوعاً درست ماننا یہ درست نہیں ہے. اس کی بنیاد پر جو ہے ہمیں یہ ضابطہ اور یہ اصول سمجھنا چاہیے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو جو ہے شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سکھلایا ہے کہ النہی عن الدعاء بتعجیل العقوبہ فی الدنیا، کہ آدمی کو دنیاوی معاملات میں عذاب کا طلب کرنا
دنیاوی معاملات میں اللہ رب العالمین سے مانگنا کہ اللہ تو آخرت کے بدلے مجھے دنیا میں ہی سزا دے دے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی جو بیماری کی وجہ سے سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کے لیے گئے اور آپ نے پوچھا حل کنت تدعو بشیء او تسالہ یا، کیا تو اللہ سے مانگتا اور دعا بھی کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیف، کیسے تو سوال کرتا ہے اللہ سے؟ تو اس نے کہا اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اللہ تو اگر آخرت میں میرے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، تو وہ مجھے تو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دے، اس کی سزا دے دے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، لا تطیقہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور کیسی دعا کر رہا ہے تو دعا کر اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھلائی عنایت فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عنایت، اور عذاب نار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کہتے ہیں جب آدمی نے اس طرح سے دعا کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو اپنے کسی گناہ کا بدلہ دنیا میں مانگنا یا کسی غلطی پر سزا کا بدلہ طلب کرنا دنیا میں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی عافیت، اللہ کی بخشش کو مانگنا چاہیے، اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر ہم اور آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس طرح کے بنیادی آداب اور بنیادی ضابطے، قاعدے، اصول اور حتی الامکان غلو پسندیوں سے اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔